بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 298 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ عزیز سورہ النور کی آیت نمبر 2 کے تفسیر کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو زنا کے موضوع پہ چل رہا ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کس حصے کا، آیت نمبر 2 کے کس حصے کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 7، یہ امر کہ زنا بعد احسان یعنی نکاح کے بعد زنا کی سزا کیا ہے، قرآن مجید نہیں بتاتا، بلکہ اس کا علم ہمیں حدیث سے حاصل ہوتا ہے کہ بکثرت معتبر روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف قولاً اس کی سزا رجم یعنی سنگساری بیان فرمائی ہے، بلکہ عملاً آپ نے متعدد مقدمات میں یہی سزا نافذ بھی کی ہے۔ پھر آپ کے بعد چاروں خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں یہی سزا نافذ کی اور اسی کے قانونی سزا ہونے کا بار بار اعلان کیا۔ صحابہ کرام اور تابعین میں یہ مسئلہ بالکل متفق علیہ تھا۔ کسی ایک شخص کا بھی کوئی قول ایسا موجود نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ قرآن کے قرن اول میں کسی کو اس کے ایک ثابت شدہ حکم شرعی ہونے میں کوئی شک تھا۔ ان کے بعد تمام زمانوں اور ملکوں کے فقہائے اسلام اس بات پر متفق رہے ہیں کہ یہ ایک سنت ثابتہ ہے، کیونکہ اس کی صحت کے اتنے متواتر اور قوی ثبوت موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی صاحب علم اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ امت کی پوری تاریخ میں بجز خوارج اور بعض معتزلہ کے کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا ہے، اور ان کے انکار کی بنیاد بھی یہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حکم کے ثبوت میں وہ کسی کمزوری کی نشاندہی کر سکے ہوں، بلکہ وہ اسے قرآن کے خلاف قرار دیتے تھے، حالانکہ یہ ان کے اپنے فہم قرآن کا قصور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن الزانی و زانیہ کے مطلق الفاظ استعمال کر کے اس کی سزا 100 کوڑے بیان کرتا ہے، لہذا قرآن کی روح سے ہر قسم کے زانی اور زانیہ کی سزا یہی ہے، اور اس سے زانی محسن کو الگ کر کے اس کی کوئی اور سزا تجویز کرنا قانون خداوند کی خلاف ورزی ہے۔ مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن کے الفاظ جو قانونی وزن رکھتے ہیں وہی قانونی وزن ان کی اس تشریح کا بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، بشرطے کہ وہ آپ سے ثابت ہو۔ قرآن نے ایسے ہی مطلق الفاظ میں الصادق و صادقہ، السارق و سارقہ کا حکم بھی قطع ید بیان کیا، یعنی ہاتھ کاٹ دیا جائے چور کا۔ اس حکم کو گران تشریحات سے مقید نہ کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، تو اس کے الفاظ کی عمومیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک سوئی یا ایک بیر کی چوری پر بھی آدمی کو سارق قرار دیں اور پھر پکڑ کر اس کا ہاتھ شانے کے پاس سے کاٹ دیں۔ دوسری طرف لاکھوں روپے کی چوری کرنے والا بھی گرفتار ہوتے ہی کہہ دے کہ میں نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی اور اب میں چوری سے توبہ کرتا ہوں، تو آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 39 میں کہتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح قرآن صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کی حرمت بیان کرتا ہے۔ رضائی بیٹی کی حرمت اس استدلال کی روح سے قرآن کے خلاف ہونی چاہیے۔ قرآن صرف 2 بہنوں کے جمع کرنے سے منع کرتا ہے، خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنے کو جو شخص حرام کہے اس پر قرآن کے خلاف حکم لگانے کا الزام عائد ہونا چاہیے۔ قرآن صرف اس حالت میں سوتیلی بیٹی کو حرام کرتا ہے جبکہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو، مطلقاً اس کی حرمت خلاف قرآن قرار پانی چاہیے۔ قرآن صرف اس وقت رہن کی اجازت دیتا ہے جبکہ آدمی سفر میں ہو اور قرض کی دستاویز لکھنے والا کاتب میسر نہ آئے۔ حضر میں اور کاتب کے قابل حصول ہونے کی صورت میں رہن کا جواز قرآن کے خلاف ہونا چاہیے۔ قرآن عام الفاظ میں حکم دیتا ہے کہ گواہ بناؤ جبکہ آپس میں خرید و فروخت کرو۔ اب وہ تمام خرید و فروخت ناجائز ہونی چاہیے جو رات دن ہماری دکانوں پر گواہی کے بغیر ہو رہی ہے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں جن پر ایک نگاہ ڈالنے تو ان لوگوں کے استدلال کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے جو رجم کے حکم کو خلاف قرآن کہتے ہیں۔ نظام شریعت میں نبی کا یہ منصب ناقابل انکار ہے کہ وہ خدا کا حکم پہنچانے کے بعد ہمیں بتائے کہ اس حکم کا منشا کیا ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن معاملات پر اس کا اطلاق ہوگا اور کن معاملات کے لیے دوسرا حکم ہے۔
اس منصب کا انکار صرف اصول دین ہی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس سے اتنی عملی قباحتیں لازم آتی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ نمبر 8، زنا کی قانونی تعریف میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ حنفیہ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایک مرد کا کسی ایسی عورت سے قبل میں مباشرت کرنا جو نہ تو اس کے نکاح یا ملک یمین میں ہو اور نہ اس امر کے شبے کی کوئی معقول وجہ ہو کہ اس نے منکوحہ یا مملوکہ سمجھتے ہوئے اس سے مباشرت کی ہے۔ اس تعریف کی روح سے وطیف الدبر عمل قوم لوط، بہائم سے مجامعت وغیرہ ماہیت زنا سے خارج ہو جاتے ہیں اور صرف عورت سے قبل میں مباشرت ہی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ شرعی حق یا اس کے شبے کے بغیر یہ فعل کیا گیا ہو۔ بخلاف اس کے شافعیہ اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ شرمگاہ کو ایسی شرمگاہ میں داخل کرنا جو شرعاً حرام ہو مگر طبعاً جس کی طرف رغبت کی جا سکتی ہو، اور مالکیہ کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے شرعی حق یا اس کے شبے کے بغیر قبول یا دبر میں مرد یا عورت سے وطی کرنا، ان دونوں تعریفوں کی روح سے عمل قوم لوط بھی زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں تعریفیں لفظ زنا کے معروف معنوں سے ہٹی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید ہمیشہ الفاظ کو ان کے معروف اور عام فہم معنی میں استعمال کرتا ہے، الا یہ کہ وہ کسی لفظ کو اپنی اصطلاح خاص بنا رہا ہو، اور اصطلاح خاص بنانے کی صورت میں وہ خود اپنے مفہوم خاص کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہاں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ لفظ زنا کو کسی مخصوص معنی میں استعمال کیا گیا ہو، لہٰذا اسے معروف معنی ہی میں لیا جائے گا اور وہ عورت سے فطری مگر ناجائز تعلق تک ہی محدود ہے، شہوت رانی کی دوسری صورتوں تک وسیع نہیں ہوتا۔ علاوہ بری یہ بات معلوم ہے کہ عمل قوم لوط کی سزا کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ اگر اس فعل کا شمار بھی اسلامی اصطلاح کی روح سے زنا میں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اختلاف رائے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ نمبر 9، قانوناً ایک فعل زنا کو سزا کے قابل قرار دینے کے لیے صرف ادخال حشفہ کافی ہے، پورا ادخال یا تکمیل فعل اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ادخال حشفہ نہ ہو تو محض ایک بستر پر یکجا پایا جانا یا ملاعبت کرتے ہوئے دیکھا جانا یا برہنہ پایا جانا کسی کو زانی قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی کہ سیکشول انٹرکورس ضروری ہے۔ اور اسلامی شریعت اس حد تک بھی نہیں جاتی کہ کوئی جوڑا ایسی حالت میں پایا جائے تو اس کا ڈاکٹری معائنہ کرا کے زنا کا ثبوت بہم پہنچایا جائے اور پھر اس پر حد زنا جاری کی جائے۔ جو لوگ اس طرح کی بے حیائی میں مبتلا پائے جائیں ان پر صرف تعزیر ہے، جس کا فیصلہ حالات کے لحاظ سے حاکم عدالت خود کرے گا یا جس کے لیے اسلامی حکومت کی مجلس شورا کوئی سزا تجویز کرنے کی مجاز ہوگی۔ یہ تعزیر اگر کوڑوں کی شکل میں ہو تو 10 کوڑوں سے زیادہ نہیں لگائے جا سکتے، کیونکہ حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کے سوا کسی اور جرم میں 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث بلکہ ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص پکڑا نہ گیا ہو بلکہ خود نادم ہو کر ایسے کسی قصور کا اعتراف کرے تو اس کے لیے صرف توبہ کی تلقین کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ شہر کے باہر ایک عورت سے سب کچھ کر گزرا بجز جمع کے، اب حضور جو چاہیں مجھے سزا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب خدا نے پردہ ڈال دیا تھا تو بھی پردہ پڑا رہنے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ شخص چلا گیا۔ پھر آپ نے اسے واپس بلایا اور یہ آیت پڑھی، نماز قائم کر دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 14۔ ایک شخص نے پوچھا کیا یہ اس کے لیے خاص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ان سب میں یہ حدیث آئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ شریعت اس کو بھی جائز نہیں رکھتی کہ کوئی شخص اگر جرم کی تصریح کے بغیر اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کرے تو کھوج لگا کر اس سے پوچھا جائے کہ تو نے کون سا جرم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حد کا مستحق ہو گیا ہوں، مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ مگر آپ نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کس حد کا مستحق ہوا ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر وہ شخص پھر اٹھا اور کہنے لگا کہ میں مجرم ہوں، مجھے سزا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بس تو اللہ نے تیرا قصور معاف کر دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور احمد میں یہ حدیث آئی ہے۔ نمبر 10، کسی شخص، مرد یا عورت کو مجرم قرار دینے کے لیے صرف یہ امر کافی نہیں ہے کہ اس سے فعل زنا صادر ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے مجرم میں کچھ شرطیں پائی جانی چاہیے۔ یہ شرطیں زنائے محض کے معاملے میں ہیں اور زنا بعد احسان کے معاملے میں اور۔ زنائے محض کے معاملے میں شرط یہ ہے کہ مجرم عاقل ہو،
اور بالغ ہو۔ اگر کسی مجنون یا کسی بچے سے یہ فعل سرزد ہو تو وہ حد زنا کا مستحق نہیں ہے۔ اور زنا بعد احسان کے لیے عقل اور بلوغ کے علاوہ چند مزید شرطیں بھی ہیں جن کو ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجرم آزاد ہو۔ اس شرط پر سب کا اتفاق ہے کیونکہ قرآن خود اشارہ کرتا ہے کہ غلام کو رجم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ابھی یہ بات گزر چکی ہے کہ لونڈی اگر نکاح کے بعد زنا کی مرتکب ہو تو اسے غیر شادی شدہ آزاد عورت کی بنسبت آدھی سزا دینی چاہیے۔ فقہاء نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن کا یہی قانون غلام پر بھی نافذ ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجرم باقاعدہ شادی شدہ ہو۔ یہ شرط بھی متفق علیہ ہے اور اس شرط کی روح سے کوئی ایسا شخص جو ملک یمین کی بنا پر تمتع کر چکا ہو یا جس کا نکاح کسی فاسد طریقے سے ہوا ہو شادی شدہ قرار نہیں دیا جائے گا، یعنی اس سے اگر زنا کا صدور ہو تو اس کو رجم کی نہیں بلکہ کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا محض نکاح ہی نہ ہوا ہو بلکہ نکاح کے بعد خلوت صحیحہ بھی ہو چکی ہو۔ صرف عقد نکاح کسی مرد کو محسن یا عورت کو محسنہ نہیں بنا دیتا کہ زنا کے ارتکاب کی صورت میں اس کو رجم کر دیا جائے۔ اس شرط پر بھی اکثر فقہاء متفق ہیں، مگر امام ابو حنیفہ اور امام محمد اس میں اتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ ایک مرد یا ایک عورت کو محسن صرف اسی صورت میں قرار دیا جائے گا جبکہ نکاح اور خلوت صحیحہ کے وقت زوجین آزاد، بالغ اور عاقل ہوں۔ اس مزید شرط سے جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرد کا ایک نکاح ایسی عورت سے ہوا ہو جو لونڈی ہو یا نابالغ ہو یا مجنون ہو تو خواہ وہ اس حالت میں اپنی بیوی سے لذت اندوز ہو بھی چکا ہو پھر بھی وہ مرتکب زنا ہونے کی صورت میں رجم کا مستحق نہ ہوگا۔ یہی معاملہ عورت کا بھی اگر اس کو اپنے نابالغ یا مجنون یا غلام شوہر سے لذت اندوز ہونے کا موقع مل چکا ہو پھر بھی وہ مرتکب زنا ہونے کی صورت میں رجم کی مستحق نہ ہوگی۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی معقول اضافہ ہے جو ان دونوں بالغ النظر بزرگوں نے کیا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مجرم مسلمان ہو۔ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام احمد اس کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک ذمی بھی اگر زنا بعد احسان کا مرتکب ہوگا تو رجم کیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک اس امر پر متفق ہیں کہ زنا بعد احسان کی سزا رجم صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے دلائل میں سے سب سے زیادہ معقول اور وزنی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی کو سنگساری جیسی خوفناک سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل احسان کی حالت میں ہو اور پھر بھی زنا کے ارتکاب سے باز نہ آئے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے اخلاقی قلعہ بندی، اور اس کی تکمیل 3 حصاروں سے ہوتی ہے۔ اولین حصار یہ ہے کہ آدمی خدا پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کی جواب دہی کا قائل ہو اور شریعت خداوندی کو تسلیم کرتا ہو۔ دوسرا حصار یہ ہے کہ وہ معاشرے کا آزاد فرد ہو، کسی دوسرے کی غلامی میں نہ ہو جس کی پابندیاں اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز تدابیر اختیار کرنے میں مانع ہوتی ہیں اور لاچاری و مجبوری سے اس سے گناہ کرا سکتی ہے، اور کوئی خاندان اسے اپنے اخلاق اور اپنی عزت کی حفاظت میں مدد دینے والا نہیں ہوتا۔ تیسرا حصار یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہو اور اسے تسکین نفس کا جائز ذریعہ حاصل ہو۔ یہ تینوں حصار جب پائے جاتے ہوں تب قلعہ بندی مکمل ہوتی ہے، اور تب ہی وہ شخص بجا طور پر سنگساری کا مستحق قرار پا سکتا ہے جس نے ناجائز شہوت رانی کی خاطر 3 حصار توڑ ڈالے۔ لیکن جہاں پہلا اور سب سے بڑا حصار یعنی خدا اور آخرت اور قانون خداوندی پر ایمان ہی موجود نہ ہو وہاں یقیناً قلعہ بندی مکمل نہیں ہے، اور اس بنا پر فجور کا جرم بھی اس شدت کو پہنچا ہوا نہیں ہے جو اسے انتہائی سزا کا مستحق بنا دے۔ اسی دلیل کی تائید ابن عمر کی وہ روایت کرتی ہے جسے اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں اور دارقطنی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ محسن نہیں ہے۔ اگرچہ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا ابن عمر نے اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کیا ہے یا یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود اس کا مضمون اپنے معنی کے لحاظ سے نہایت قوی ہے۔ اس کے جواب میں اگر یہودیوں کے اس مقدمے سے استدلال کیا جائے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کا حکم نافذ فرمایا تھا تو ہم کہیں گے کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس مقدمے کے متعلق تمام معتبر روایات کو جمع کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام کا ملکی قانون لا آف دا لینڈ نہیں بلکہ ان کا اپنا مذہبی قانون پرسنل لا نافذ فرمایا تھا، یعنی ان کے قانون سے سزا دی تھی۔ بخاری و مسلم کی متفقہ روایت ہے کہ جب یہ مقدمہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں تورات میں اس کا کیا حکم ہے؟ پھر جب یہ بات ثابت ہوگی کہ ان کے ہاں رجم کا حکم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی فیصلہ کرتا ہوں جو تورات میں ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا خداوند میں پہلا شخص ہوں جس نے
تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ انہوں نے اسے مردہ کر دیا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم، ابو داؤد اور احمد میں آئی ہے۔ 11 نمبر، فعل زنا کے مرتکب کو مجرم قرار دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے اپنی آزاد مرضی سے یہ فعل کیا ہو۔ جبر و اکراہ سے اگر کسی شخص کو اس فعل کے ارتکاب پر مجبور کیا گیا ہو تو وہ نہ مجرم ہے نہ سزا کا مستحق۔ اس معاملے پر شریعت کا صرف یہ عام قاعدہ ہی منطبق نہیں ہوتا کہ آدمی جبراً کرائے ہوئے کاموں کی ذمہ داری سے بری ہے، بلکہ آگے چل کر اسی سورہ میں خود قرآن ان عورتوں کے معافی کا اعلان کرتا ہے جس کو زنا پر مجبور کیا گیا ہو۔ نیز متعدد احادیث میں تصریح ہے کہ زنا بالجبر کی صورت میں صرف زانی جابر کو سزا دی گئی ہے اور جس پر جبر کیا گیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ترمذی و ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک عورت اندھیرے میں نماز کے لیے نکلی، راستے میں ایک شخص نے اس کو گرا لیا اور زبردستی اس کی عصمت دری کر دی۔ اس کے شور مچانے پر لوگ آگے اور زانی پکڑا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رجم کرا دیا اور عورت کو چھوڑ دیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے ایک لڑکی سے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا، آپ نے اسے کوڑے لگوائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا۔ ان دلائل کی بنا پر عورت کے معاملے میں تو قانون متفق علیہ ہے، لیکن اختلاف اس امر میں ہوا ہے کہ آیا مرد کے معاملے میں بھی جبر و اکراہ معتبر ہے یا نہیں۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی اور امام حسن ابن صالح کہتے ہیں کہ مرد بھی اگر زنا کرنے پر مجبور کیا گیا ہو تو معاف کیا جائے گا۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ انتشار عضو کے بغیر اس فعل کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اور انتشار عضو اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو اپنی شہوت اس کی محرک ہوئی تھی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت یا اس کے کسی حاکم نے آدمی کو زنا پر مجبور کیا ہو تو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ جب خود حکومت ہی جرم پر مجبور کرنے والی ہو تو اسے سزا دینے کا حق نہیں رہتا۔ لیکن اگر حکومت کے سوا کسی اور نے مجبور کیا ہو تو زانی کو سزا دی جائے گی، کیونکہ ارتکاب زنا بہرحال وہ اپنی شہوت کے بغیر نہیں کر سکتا تھا اور شہوت جبراً پیدا نہیں کی جا سکتی۔ ان تینوں اقوال میں سے پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انتشار عضو چاہے شہوت کی دلیل ہو مگر رضا اور رغبت کی لازمی دلیل نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک ظالم کسی شریف آدمی کو زبردست پکڑ کر قید کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک جوان خوبصورت عورت کو ہی برہنہ کر کے ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اسے اس وقت تک رہا نہیں کرتا جب تک کہ وہ زنا کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس حالت میں اگر یہ دونوں زنا کے مرتکب ہو جائیں اور وہ ظالم اس کے 4 گواہ بنا کر انہیں عدالت میں پیش کر دے تو کیا یہ انصاف ہوگا کہ ان کے حالات کو نظر انداز کر کے انہیں سنسار کر دیا جائے یا ان پر کوڑے برسائے جائیں؟ اس طرح کے حالات عقلاً یا عادتاً ممکن ہیں جن میں شہوت لاحق ہو سکتی ہے، بغیر اس کے کہ اس میں آدمی کی اپنی رضا و رغبت کا دخل ہو۔ اگر کسی شخص کو قید کر کے شراب کے سوا پینے کو کچھ نہ دیا جائے اور اس حالت میں وہ شراب پی لے تو کیا محض اس دلیل سے اس کو سزا دی جا سکتی ہے کہ حالات تو واقعی اس کے لیے مجبوری کے تھے مگر حلق سے شراب کا گھونٹ وہ اپنے ارادے کے بغیر نہ اتار سکتا تھا؟ جرم کے متحقق ہونے کے لیے محض ارادے کا پایا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آزاد ارادہ ضروری ہے۔ جو شخص زبردستی ایسے حالات میں مبتلا کیا گیا ہو کہ وہ جرم کا ارادہ کرنے پر مجبور ہو جائے، وہ بعض صورتوں میں تو قطعی مجرم نہیں ہوتا اور بعض صورتوں میں اس کا جرم بہت ہلکا ہوتا ہے۔ نمبر 12، اسلامی قانون حکومت کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ زانی اور زانیہ کے خلاف کارروائی کرے، اور عدالت کے سوا کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس پر سزا دے۔ اس امر پر تمام امت کے فقہا کا اتفاق ہے کہ آیت زیر بحث میں حکم ان کو کوڑے مارو کے مخاطب عوام نہیں ہیں بلکہ اسلامی حکومت کے حکام اور قاضی ہیں۔ البتہ غلام کے معاملے میں اختلاف ہے کہ اس پر اس کا آقا حد جاری کرنے کا مجاز ہے یا نہیں۔ مذہب حنفی کے تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ وہ اس کا مجاز نہیں ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ مجاز ہے، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ آقا کو سرقہ میں ہاتھ کاٹنے کا تو حق نہیں ہے مگر زنا، قذف اور شراب نوشی پر وہ حد جاری کر سکتا ہے۔ نمبر 13، اسلامی قانون زنا کی سزا کو قانون مملکت کا ایک حصہ قرار دیتا ہے، اس لیے مملکت کی تمام رعایا پر یہ حکم جاری ہوگا خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اس سے امام مالک کے سوا غالباً ائمہ میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ رجم کی سزا غیر مسلموں پر جاری کرنے میں امام ابو حنیفہ کا اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ قانون مملکت نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد پر ہے کہ ان کے نزدیک رجم کی شرائط میں سے ایک شرط زانی کا پورا محسن ہونا ہے، اور احسان کی تکمیل اسلام کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے وہ غیر مسلم زانی کو رجم کی سزا سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ بخلاف اس کے امام مالک کے نزدیک اس حکم کے مخاطب مسلمان میں نہ کہ
مسلمان ہیں نہ کہ کافر، اس لیے وہ حد زنا کو مسلمانوں کے شخصی قانون یعنی پرسنل لاء کا ایک جز قرار دیتے ہیں۔ رہا مستامن یعنی جو کسی دوسرے ملک سے دارالاسلام میں اجازت لے کر آیا ہے، امیگرینٹ جو ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی اگر دارالاسلام میں زنا کرے تو اس پر حد جاری کر دی جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد کہتے ہیں کہ ہم اس پر حد جاری نہیں کر سکتے۔ نمبر 14، اسلامی قانون یہ لازم نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنے جرم کا خود اقرار کرے یا جو لوگ کسی شخص کے جرم زنا پر مطلع ہوں وہ ضرور ہی اس کی خبر حکام تک پہنچائیں۔ البتہ جو حکام اس پر مطلع ہو جائیں تو پھر اس جرم کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص ان گندے کاموں میں سے کسی کا مرتکب ہو جائے تو اللہ کے ڈالے ہوئے پردے میں چھپا رہے، لیکن اگر وہ ہمارے سامنے اپنا پردہ کھولے گا تو ہم اس پر کتاب اللہ کا قانون نافذ کر کے چھوڑیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی سے جب زنا کا جرم سرزد ہو گیا تو حزال بن نعیم نے ان سے کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جرم بیان کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو انہیں رجم کی سزا دی اور دوسری طرف حزال سے فرمایا، کاش تم اس کا پردہ ڈھانک دیتے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ ابو داؤد اور نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، حدود کو آپس ہی میں معاف کر دیا کرو، مگر جس حد یعنی جرم مستلزم حد کا معاملہ مجھ تک پہنچ جائے گا پھر وہ واجب ہو جائے گی۔ نمبر 15، اسلامی قانون میں یہ جرم قابل راضی نامہ نہیں ہے، اس میں صلح صفائی کوئی نہیں ہے۔ قریب تمام کتب حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک لڑکا ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا اور وہ اس کی بیوی سے زنا کا مرتکب ہو گیا۔ لڑکے کے باپ نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر اس شخص کو راضی کیا، مگر جب یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، تیری بکریاں اور تیری لونڈی تجھے کو واپس، اور پھر آپ نے زانی اور زانیہ دونوں پر حد جاری فرما دی۔ اس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ اس جرم میں راضی نامے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون میں عصمتوں کا معاوضہ مالی تاوانوں کی شکل میں نہیں دلوایا جا سکتا۔ آبرو کی قیمت کا یہ دیوسانہ تصور مغربی قوانین ہی کو مبارک ہے۔ نمبر 16، اسلامی حکومت کسی شخص کے خلاف زنا کے جرم میں کوئی کارروائی نہ کرے گی جب تک کہ اس کے جرم کا ثبوت نہ مل جائے۔ ثبوت ملنا ضروری ہے۔ ثبوت جرم کے بغیر کسی کی بدکاری خواہ کتنے ہی ذرائع سے حکام کے علم میں ہو، وہ بہرحال اس پر حد جاری نہیں کر سکتے۔ مدینہ میں ایک عورت تھی جس کے متعلق روایات ہیں کہ وہ کھلی فاحشہ تھی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، لیکن چونکہ اس کے خلاف بدکاری کا کوئی ثبوت نہ تھا اس لیے اسے کوئی سزا نہ دی گئی، حالانکہ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ تک نکل گئے تھے کہ اگر میں ثبوت کے بغیر رجم کرنے والا ہوتا تو اس عورت کو ضرور رجم کرا دیتا۔ نمبر 17، جرم زنا کا پہلا ممکن ثبوت یہ ہے کہ شہادت اس پر قائم ہو۔ اس کے متعلق قانون کے اہم اجزاء یہ ہیں کہ شہادت کیسے قائم ہوگی۔ نمبر 1، قرآن تصریح کرتا ہے کہ زنا کے لیے کم سے کم 4 عینی شاہد ہونے چاہیے۔ اس کی صراحت سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں بھی گزر چکی ہے اور آگے سے سورہ نور میں بھی 2 جگہ آ رہی ہے۔ شہادت کے بغیر قاضی محض اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا، خواہ وہ اپنی آنکھوں سے ارتکاب جرم ہوتے دیکھ چکا ہو۔ نمبر 2، گواہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اسلامی قانون شہادت کی روح سے قابل اعتماد ہوں، مثلا یہ کہ وہ پہلے کسی مقدمے میں جھوٹے گواہ ثابت نہ ہو چکے ہوں، خائن نہ ہوں، پہلے کے سزا یافتہ نہ ہوں، ملزم سے ان کی دشمنی ثابت نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ناقابل اعتماد شہادت کی بنا پر نہ تو کسی کو رجم کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کی پیٹھ پر کوڑے برسائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، گواہوں کو اس بات کی شہادت دینی چاہیے کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ کو عین حالت مباشرت میں دیکھا ہے، یعنی اس طرح جیسے سرما دانی میں سلائی اور کنویں میں رسی۔ نمبر 4، گواہوں کو اس امر میں متفق ہونا چاہیے کہ انہوں نے کب، کہاں، کس کو کس سے زنا کرتے دیکھا ہے۔ ان بنیادی امور میں اختلاف ان کی شہادت کو ساقط کر دیتا ہے۔ شہادت کی یہ شرائط خود ظاہر کر رہی ہیں کہ اسلامی قانون کا منشا یہ نہیں ہے کہ ٹکٹکیاں لگی ہوں اور روز لوگوں کی پیٹھوں پر کوڑے برستے رہیں، بلکہ وہ ایسی حالت ہی میں یہ سخت سزا دیتا ہے جبکہ تمام اصلاحی اور انسدادی تدابیر کے باوجود اسلامی معاشرے میں کوئی جوڑا ایسا بے حیا ہو کہ 4 آدمی اس کو جرم کرتے دیکھ لیں۔ نمبر 18، اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا محض حمل کا پایا جانا جبکہ عورت کا کوئی شوہر یا لونڈی کا کوئی آقا معلوم و معروف نہ ہو ثبوت زنا کے لیے کافی شہادت بالقرینہ ہے یا نہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کافی شہادت ہے اور اسی کو مالکیہ نے اختیار کیا ہے، مگر جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ محض حمل اتنا مضبوط قرینہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی کو رجم کر دیا جائے یا کسی کی پیٹھ پر 100 کوڑے برسا دیا جائے۔ اتنی بڑی سزا کے لیے ناگزیر ہے کہ یا تو شہادت موجود ہو یا پھر اقرار۔ اسلامی قانون کے بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ شبہ سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لیے محرک ہونا چاہیے۔ اسلامی قانون کے بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ شبہ سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ معاف کرنے کے لیے محرک ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سزاؤں کو دفع کرو جہاں تک بھی ان کو دفع کرنے کی گنجائش پاؤ۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، مسلمانوں سے سزاؤں کو دور رکھو جہاں تک بھی ممکن ہو۔ اگر کسی ملزم کے لیے سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ حاکم کا معاف کر دینے میں غلطی کر جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کر جائے۔ یہ حدیث ترمذی میں آئی۔ اس قاعدے کے لحاظ سے حمل کی موجودگی چاہے شبہ کے لیے کتنی ہی قوی بنیاد ہو، زنا کا یقینی ثبوت بہرحال نہیں ہے، اس لیے کہ لاکھ میں 1 درجے کی حد تک اس امر کا بھی امکان ہے کہ مباشرت کے بغیر کسی عورت کے رحم میں کسی مرد کے نطفے کا کوئی جز پہنچ جائے اور وہ حاملہ ہو جائے۔ اتنے خفیف شبہ کا امکان بھی اس کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ملزمہ کو زنا کی ہولناک سزا سے معاف رکھا جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم نے دوسرا حصہ آپ تک پہنچایا ہے اس آیت کا، کافی طویل، اس پہ بڑی سیر حاصل ابوالعلا مودودی صاحب نے اس پہ بحث لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔